مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی؟ آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے۔ میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں۔ پہلی بات، کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام؟ کوئی دلیل؟ کہا جی یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے نا، تو پھر میری دوسری بات بتائیے، اگر کسی بندے کی قراءت ٹھیک نہیں، یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں، سارا سمجھ آ جانا چاہیے، جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ کیا کہنے علامہ صاحب۔ بات دراصل یہ نہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی، بات یہ کہ جو مصلی پر کھڑا ہے نا، آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ جی 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 جی، میں آپ کو اس سے بھی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت، وہ بھی تو دیکھو نا یہ کس امام کے پیچھے ہے؟ آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے، تو ذرا اس بات کو سمجھو نا۔ حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربعہ، فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، پھر میرے لیے ان میں سے 4 کو چنا، حق 4 یار بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے مختلف پہلو آگے ہیں، مختلف الالفاظ و طرق و سند، یہ روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی ینتقصونہم ویسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی، عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی۔ فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تناکحوہم او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کو سلام کہنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے، نہ ان کے ساتھ کھانی ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی؟ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو، ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارا امام بنے، امام بننے سے پہلے بندہ بن کے مجھے یہ بھی بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا افضلیت صدیق اکبر بکار بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سارے عقیدے مجھے بتا دے، میں تیرے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ لوں گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ویسے یہ جو نمازوں کا شوق ہے نا، میں صرف اتنی بات بتا دوں بھائی جان، یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، ایسی روایات جب آتی ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے، یتیم العلم یزید الفکر، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں، یہ یوں نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا حضرت جب آپ کی اصل ہی ٹھیک نہیں تو آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور فلاں شخص فوت ہو گیا، جنازہ پڑھانا۔ فرمایا ہم نے نہیں پڑھانا اس کا، حالانکہ مشکاہ شریف پڑھ لو، حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتا کرو، جنازے میں پڑھاؤں گا۔ جی آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ میں نے پڑھانا، میں نے مفہوماً و مختصراً بات سنائی ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب سوال پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان ابن عفان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ جب حضرت عثمان کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھنا تو بتاؤ پھر ابو بکر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھ لیں؟ بتائیے کیسے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کے جنازے پڑھائیں اور ان کے ساتھ ہم پیار کی پینگیں چڑھائیں اور ہم ان کو جفیاں ڈالیں؟ بھائی ان سب کو سمجھنا چاہیے یہ ڈائریکشن ہے، سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے، اس سڑک پر آ جائیں جس کا نام راستہ اہل سنت ہے، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب عقیدہ ہی واضح نہیں ہے تو آڈی پنجابی کہندے نے ویکھ کے زہر تو کوئی نہیں پیندا۔ حضور شاہ صاحب ہماری پنجابی ویکھ کے زہر تو کوئی نہیں پیندا، تو پھر ہم تو نہیں پی سکتے۔ ویسے اگر کسی کو زیادہ شوق ہو نا، بس نہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو چھوڑو جی چھوڑو، داڑھی بھی ہے تو چھوڑو جی چھوڑو، مصلی پہ ہے، تو میں نے کہا آبا صاحب اللہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے، یہ تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ حضرت حافظ صاحب ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ اقدس ہے، ایک قریب محلے میں امام آ گیا، اس کو نماز کے لیے ہر نماز کے اندر جب وہ قرات کرتا ہے تو آبا صاحب تولا پڑھتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی اور قرآن نہیں آتا؟ کہتا آتا ہے۔ تو یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا مزہ آتا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ذرا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں لے کے چلے۔ حضرت فاروق اعظم کو بتا آپ نے طلب فرما لیا، واقعہ لمبا ہے، آپ نے طلب فرما لیا۔ آپ نے جب طلب فرمایا تو آپ نے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے نا اصل میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ اس میں معاذ اللہ اس کی سوچ دیکھو، پڑھ سب کچھ رہ گئے لیکن سوچ دیکھو اس کی۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں جھڑکی پلائی ہے
تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس پر استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ خارجیانہ سوچ تھی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ توہین کی سوچ تھی۔ یہ کامل و اکمل لوگوں کا یہ شیوہ ہی نہیں ہوتا، اور ایسی جو ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں سمجھنے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کا حشر کیا، وہ بھی سننا ذرا، ٹھیک ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے اچھا تجھے مزہ آتا ہے؟ کہا بالکل۔ آپ نے تلوار منگائی اور 2 ٹکڑے کر دیے اس کے۔ آپ نے فرمایا ودوحا پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟ ورفعنا لک ذکرک پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟ یعنی جو قرآن پڑھ کے دل میں توہین مصطفیٰ کی رکھے، جب اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو جو سرعام میلاد پر کفر کے فتوے لگائے ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے، اور وہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں 2 بہت بڑے مکاتب فکر ہیں۔ بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے، تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کم ہے۔ نمبر 1 یہ جماعت المسلمین والے، اور نمبر 2 یہ کیپٹن عثمانی پارٹی، برزخی گروپ، جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خوارج موجود نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو کہیں نا۔ اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا، دیوبندی کا اہل حدیث کو اہل حدیث کا، ان کو شیعہ کا ان کو، ان کا شیعہ کو، یہ تو غلط بات ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ آج کہتے ہیں جی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کو قتل کر دو۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے، ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا، اور کہا ہمارے بھائی تھے، بھگوڑے ہو گئے، ان کے جنازے پڑھائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو، جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں ریسرچ پیپر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے، میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے۔ ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے۔ صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے۔ تو مولا علی مسکرا پڑے، جسے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے، اور اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے، صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے 24 نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37942 نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہیں جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں، یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں، میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں، انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا، مشرک نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا منافق ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ آپ دیکھیں پازیٹو، جس کو کہتے ہیں نا پازیٹو اپروچ، حسن ظن، کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، بجائے کہ آپ کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں۔ یہ سیدنا علی آپ دیکھیں کیا پازیٹو ان کی اپروچ تھی۔ تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں، خوارج وہ کہتے ہیں اور وہ قتل کرو، یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے،
وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے، فاروق رضوی، وہ روایتیں عجیب و غریب اکٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں، اینٹی وینم، کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ، یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے، جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. کیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے، یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اور ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو، ان کے سلام کا جواب تو دو. اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی، اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا، سامنے میں سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا، تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا. وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے. بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا، ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا. یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں. بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا. یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے. باقی رفع الیدین والا ایشو ہے، تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا. اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ، تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے. آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک .com پہ. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے، وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث. میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے، اور یہ ساروں کے لیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں. 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا، اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر آئے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، المتوفى 110 ہجری، کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی، ان کے دور خلافت میں لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں، اور یہ فتنوں کا امام، بدعتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے. تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت. سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے،
تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو, جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ, نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو. اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے, کوئی بڑی بدعت. بھائی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سے, کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے, اور وہ 5 ہیں خلفاء راشدین: ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام. میں نے اس میں بتایا وہ 30 سال تک خلافت ہے. تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدعت کبریٰ کرنے والے لوگ تھے, اور یہ تو جھوٹا پراپوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی, کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی. عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی تو چلے اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا. چلو ہاں ووٹ پکیلاب کیجئے, یہودی سنو, مسلمان تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو. ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے. بعد میں خیر وہ پیچھے ہٹ کے وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے, شہادت میں وہ شامل نہیں ہے, مسلمان تھے. مسئلہ نمبر 116-20 سن لیجئے میرا, کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی. بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا, اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا, حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک تلخ داستان ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو, فلاں کے پیچھے. یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ, اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا, وہ کیڑی کتاب ہی لکھی پائی کٹ بار سن سنا کے سننی ٹنی سننی اسیاں بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں, ٹن کیا ہوا اپنی پبلک کو, کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سنی بنو, ٹنی نہ بنو. یہ ٹنی ہے, سن سنا کے سننی, سنی صحیح سنی بنو, کتاب و سنت کے منہج کے مطابق چلو.